ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا قانا ومنجانا ومأوانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، آئیے آپ اور ہم سب مل کر بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعت پاک ارشاد سماعت فرمائیں. ایک بار اور آواز سے بلند گلشن کان دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر گلشن کان دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر مر بھی جاؤں در سے جاؤں دو قدم مر بھی جاؤں میں در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر بیمار قرب مسیحا چھوڑ کر اور سے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار. ایسے جلوے مدینہ چھوڑ کر اور میرے پائے کو چین آ جاتا اگر میرے پائے کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نیوں جبریل سدرا
درود شریف کا نذرانہ عقیدت مولا کا بڑا فضل احسان عطا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے ہمیں توفیق بخشی۔ حضرات محترم، ماہ شعبان المعظم کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں اور ان قریب وہ ماہ مبارک جسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے، وہ مقدس مہینہ جلوہ بار ہوگا اپنی تمام ترانائیوں کے ساتھ، اور جن پر اللہ کا فضل ہوا، جن کے دل نرم ہے، جنہوں نے رحمت الہی کو حاصل کرنے کی ٹھان لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرمائے گا اور ماہ رمضان کی برکتوں سے اسے مالا مال رحمت عالم نے اس لیے فرمایا کہ جب ماہ شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو اور اپنی نیتوں کو حسین بناؤ، کیونکہ ماہ رمضان آنے والا استقبال ماہ رمضان میں یعنی ابھی سے تیاری شروع کر دیں، حسین نیت بنا لیں کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، بہترین جو ہے روزے رکھوں گا، تلاوت قرآن کروں گا، تراویح کی پابندی کروں گا اور ہر وہ چیز کر گزروں گا جس سے میرا رب اور اس کا حبیب راضی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب نیت حسین ہو جائے گی اور کسی وجہ سے بندہ نہ کر پائے تو نیت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب ہوتا ہے۔ اس لیے رحمت عالم نے فرمایا کہ اپنی نیتیں حسین اور جسموں کو پاکیزہ رکھو، کیونکہ آدمی جب کسی محفل میں جاتا ہے یا کہیں ذرا نہا دھو لیتا ہے صاف ستھرا، بھائی آج اچھے لوگوں میں جانا ہے، اچھی جگہ بیٹھنا ہے، مقدس گھر میں آج قدم رکھنا ہے، ہونے کے ساتھ تھوڑا سا ان سنور جائے اچھے لباس اور جسم کو صاف ستھرا کر دیا جائے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ماہ مبارک آ رہا ہے، ذرا اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو، صاف ستھرے، کیونکہ تم کو کیسے مہینے میں داخل ہونا ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا کہ وہ ایسا مہینہ ہے کہ جب اس مہینے میں تم کوئی نیکی کرو گے، عام نیکی، تو اس میں تم کو فرض کا ثواب ادا کر دیا ہے۔ فرض ادا کر لو گے تو سرکار فرماتے 70 فرضوں کا تم کو ثواب دیا ہے۔ حضرات محترم، میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے فرمایا کہ جسموں کو پاکیزہ رکھو، ہر اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی، گناہوں سے توبہ کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم فرماؤ اپنے حبیب سے کہ میرے رب نے تمام بے حیائیوں کو حرام فرمایا ہے، اور انما حرم ربی الفواحش، تمام بے حیائیوں کو میرے رب نے حرام فرما دیا۔ ما ظہر منہا وما بطن، اللہ فرماتا ہے کہ چاہے وہ ظاہری بے حیائی ہو، چاہے وہ پوشیدہ بے حیائی ہو، چاہے تم چھپ کر بے حیائی کا مظاہرہ کر رہے ہو یا تم ظاہر میں بے حیائی کا مظاہرہ کر رہے ہو، چاہے چار دیواری کے اندر ہو چاہے چار دیواری کے باہر ہو، جو بے حیائی ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو حرام فرما دیا۔ جب اللہ نے بے حیائی کو حرام فرما دیا ہے تو جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہوئے ہیں ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہر قسم کی بے حیائی چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے۔ ہم اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے معاملات میں نگاہ کریں، کیا ہم بے حیائی میں مبتلا تو نہیں ہیں؟ ایک حدیث شریف آپ نے بارہ سنا ہوگا، سرکار نے میں نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 لوگوں پر جنت حرام، 3 لوگوں پر جنت حرام ہے۔ روزہ کو حرام ہو رہا ہے نا، تو جنت بھی حرام ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے. 3 لوگ، ایک تو شرابی، شراب کا جو عادی ہے اسی حالت میں مر گیا، توبہ بھی نہیں کرتا. دوسرا والدین کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہا، ماں باپ کو راضی نہ کر سکا، اسی حالت میں مر گیا. اللہ فرمائے کہ تیسرا وہ شخص، وہ بے حیا شخص، سرکار نے اس کو فرمایا وہ بے حیا. ظاہر سی بات ہے بے حیا ہے، ابھی تو بے حیائی کو پسند کرنا. سرکار فرمایا کہ وہ بے حیا شخص جو اپنے گھر میں بے حیائی ہوتے ہوئے دیکھے اور اسے روکے تھا. یعنی جو اپنے گھر میں بے حیائی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور اسے نہیں روک رہا. بے حیائی، ناچ گانے، بے پردگی، زنا، لواطت، حرام کاریاں، برے برے جرائم ہے، بہت سارے معاملات ہیں. وہ نہ روکے، اس طاقت ہے روکنے کی. فرمائے کہ یہ جو لوگ ہیں جنت ان پر حرام. حضرات محترم، اب میں اس واضح کرتے چلوں اور صاف ستھرے انداز میں بیان کروں کہ میں کس طرف جانا چاہتا ہوں اور یہ بے حیائی سے کیا مراد ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اور تم جو ہے بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، قریب بھی مت جاؤ. اب ما ظاہر میں تو چاہے وہ ظاہری ہو، چاہے وہ پوشیدہ ہو، چاہے بڑی ہو، چاہے چھوٹی ہو، اس کے قریب بھی مت جاؤ. بعض دفعہ آدمی کیا ہوتا ہے، صرف صاحب کو بے حیائی کا معاملہ وہ کر رہے ہیں نا، اب آپ قریب جا رہے ہیں، نہ جانے شیطان کب آپ کے قدموں کو جو ہے وہ متزلزل کر دے، کب آپ کے قدموں کو ڈگمگا دے، کب آپ کے قدموں کو جو ہے مار دے دھکا. تو ظاہر سی بات ہے جب برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تبھی نہیں، بلکہ بروں کے قریب بھی جانے سے ان کی صحبت اور اس کے اثرات کا جو ہے دائرہ وسیع ہوتا ہے، تو آدمی ان کے اس میں لپیٹ میں آ جاتا ہے. تو قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. تم برائی کی بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ بڑی ہو، چاہے چھوٹی ہو، چاہے پوشیدہ ہو، چاہے ظاہر ہو. اب اس کے بارے میں علماء نے اس کی تفسیر فرمائی کہ بڑی بے حیائی سے ما ظاہر مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جو ظاہر ہے اس سے فرمایا، یعنی اس سے بڑی بے حیائی کا جو ترجمہ کیا گیا اس سے مراد ہے زنا. زنا. چھوٹی بے حیائی جو باطنی، جس کو کہا گیا ما ظاہر میں، چھوٹی بے حیائی، بڑی بے حیائی، ظاہری بے حیائی، باطنی بے حیائی. اور فرمایا اس سے وہ کہ بوسہ لینا یا چھونا یا دیکھنا، یعنی یہاں بے حیائی سے زنا جو ہے، یہ جو بے حیائی ہے، اور لوگ اس قدر جو ہے اس وبا میں مبتلا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ قریبی مت جاؤ. زنا جو ہے وہ بھی حرام ہے. فرمایا کہ چھونا وہ بھی حرام، بوسہ دینا، اور کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو دیکھنا، یہ آنکھ کا زنا ہے، ہاتھ کا زنا ہے. یہ زنا جو ہے حرام. حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ ہاتھوں سے زنا کرتے ہیں، لوگ پیروں سے زنا کرتے ہیں، لوگ آنکھوں سے زنا کرتے ہیں. ماہ رمضان آنے والا ہے، دوسروں کے بارے میں خوب تقریب کے لیے لوگ خوب کرتے ہیں. کبھی کبھی جب اپنے اوپر برسات ہونے لگتی ہے تو پھر ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کتنے اچھے ہیں، کتنے برے ہیں، کتنے ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے پیروں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے گھر میں جو ہے
جو ہے خلوت کی حفاظت کرتے ہیں، جنت کی حفاظت کرتے ہیں، باہر کتنے نیک ہیں، گھر میں کتنے اچھے ہیں، یہ سب اپنے اپنے گریبان ہم اٹھاتے ہیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں. کیوں کہ ہم اس کا کلام سن رہے ہیں جو ہمارا رب ہے، اس حبیب کی باتیں سن رہے ہیں جو اللہ کا پیارا ہے اور ہمارا محبوب ہے. ان کی باتوں نے ہمیں جلا بخشی ہے، دنیا میں عزت عطا فرمائی ہے، اور ان کی باتوں کے صدقے میں اللہ ہمیں آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے. ان کے اقوال ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، ان کے اقوال ہم سب کے مرض کے لیے شفا کا درجہ رکھتے ہیں. چاہے کوئی بھی مرض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہاتھوں سے زنا کرتے ہیں، پیروں سے زنا کرتے ہیں اور آنکھوں سے زنا کرتے ہیں. تو ہم اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں. یہ زنا کیا ہے؟ زنا کیا ہے؟ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے نگاہ ملانا، ایک دوسرے کو چھونا، ایک دوسرے کو بوسہ دینا، یہاں تک کہ خلوت میں چلے جانا اور جنسی تعلقات قائم کر لینا، غیر شادی شدہ، یہ مرد اور عورت کا، لڑکے اور لڑکی کا ایک دوسرے کو نگاہ کے ذریعے زنا کی طرف بلانا، اس کو دیکھنا، اس کو دیکھنا، چھونا. ان کے ساتھ چھوا ہی تھا. نہیں سنا تھا ولا تقربوا الفواحش، کہ فواحش کے قریب بھی مت جا. نہیں سنا تھا کیا؟ ان کے ساتھ دیکھا ہی تو تھا. ارے تو یہ نہیں سنا تھا کیا کہ سرکاری حدیث ہے کہ لوگ آنکھوں سے بھی زنا کرتے ہیں. یا شادی شدہ ہے میاں بیوی، عورت رکھتا ہے مگر دوسری عورت کے ساتھ جنسی تعلقات بناتا ہے. اب یہاں تو سزا کا معاملہ بڑھ جا رہا ہے. عورت مرد رکھتی ہے اور دوسرے مرد کے ساتھ جو ہے تعلقات بنائے بیٹھی ہے، یہ بھی حرام ہے. یہ سب زنا میں جائز طریقہ وہی ہے کہ نکاح ہو، نکاح کے پوتر بندھن میں بن جاؤ، اس کے بعد میں سکون حاصل کرو اور اپنے رب کو راضی کرو. قرآن میں فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. ذالک اس کا مطلب فرماتا ہے کہ حبیب فرما دو مومنوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لو. بار بار نگاہوں کا معاملہ کیوں آ رہا ہے؟ نگاہوں سے بہت کچھ ہے. نگاہیں نیچی کر لو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. قرآن فرماتا ہے. ایسے زنا کے تعلق سے بہت سی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو اس بھیانک جرم سے روکا اور اس کے جو ہے گناہ کو گنایا گیا، اس کی سزا کو گنایا. اور پھر فرماتا ہے قرآن مقدس میں وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِذَلِكُمْ وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ وَيَبْقَى أَصْنَامًا. تو فرمایا کہ جو زنا کرتے ہو نہیں سمجھ رہے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے ان کو اسامہ کا عذاب دیا جائے. جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام اسامہ ہے. فرماتے ہیں کہ اس وادی کے نام تعلق سے کہ وہ اتنی بھیانک وادی ہے جہنم کی کہ جب اس کا دروازہ کھولا جائے گا تو اس کی بدبو سے خود جہنمی چیخ اٹھیں گے، جہنمی چیخ اٹھیں گے. اب یہ ایک بتائیں، یعنی وہ آدمی جو ہمیشہ غلاظت میں رہتا ہے یا غلاظت اٹھانے کا کام کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے غلاظت اٹھانے کا جو جس میں رہتا ہے تو اس کی وہ جو سونگنے کا جو مادہ ہے اس کو وہ بدبو نقصان پہنچانے وہی رہے گا. تو آج ہمارا جو معاملہ ہے، ہم کو جو برائیاں ہیں، جھوٹ لطفت یا زنا، جو بھی ان کی برائیاں جو ہیں، یہ برائیوں سے ہم آگاہ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ اب یہ معاشرے میں بڑی طریقے سے رچ بس گئی ہے اور اس کو ہم برا نہیں سمجھ رہے ہیں. جیسے ایک ہلکی سی مثال ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس سے بدبو نکلتی، سرکار نکلتی. اب بدبو جب نکلتی ہے، سرکار بیٹھے بدبو نکلی تو بدبو پھیل گئی، تو سرکار نے فرمایا کہ یہ کسی نے جھوٹ بولا ہے.
یا رسول اللہ، اب تو صحابہ کہتا ہے اب ہم کو بدبو کیوں نہیں محسوس ہوتی اس طریقے سے؟ تو اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ معاملہ جیسے کہ جھوٹ کا اتنا آدمی کا بول ہو گیا کہ وہ اس میں رہنے لگا، وہ بدبو جو ہے اس کو محسوس نہیں ہوئی. جیسے ایک آدمی غلاظت میں رہتا ہے، غلاظت اٹھاتا ہے، کام کرتا ہے، اس کو بدبو اس کی وہ تکلیف ہوتی ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جہنم بدبودار جگہ ہے، وہ جہنمی وہاں رہتے ہیں، وہ جب اس کا دروازہ کھلے گا تو وہ بھی چیز اٹھیں گے اس کی بدبو سے. اس جگہ ثانی کو ڈالا جائے گا. اللہ آپ سب کو سننے اور سنانے کے سبب عمل کی توفیق. حضرات محترم، ایک سمے ایسا بھی آتا ہے ہم سب مومن مسلمان، ہم اپنے ایمان کو بڑے مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے کتنے جتن نہیں کرتے ہیں. اس سے ٹکراؤ، اس سے ٹکراؤ، یہ بد مذہب سے ٹکراؤ، اپنی ایمان کی حفاظت کریں. مگر آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ایمان نکل جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے. اور سرکار نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے اللہ اکبر، تو وہ ایمان نکل کر چھتری کی طرح اس پر معلق ہو جاتا ہے. اتنا بھیانک گناہ ہے زنا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے نا تو اس کا ایمان اس کے پاس نہیں رہتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. آپ یعنی سننے کے بعد سوچیں، ایمان چھوڑ دیتا ہے. سرکار فرماتے ہیں چھتری کی طرح اس پر معلق ہو جاتا ہے، اور وہ جب زنا گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تب پھر وہ ایمان آتا ہے، یعنی اس کو ایمان کرنا. ایک وقت ایسا بھی آپ سمجھ رہے ہیں، آپ سن لیا ہے آپ نے تو آپ اپنے بھائیوں تک بات پہنچاؤ اور اصلاح کرو لوگوں کی، کیونکہ یہ بہت بری بلا ہے. اس سے جب بابا آتی ہے نا اسی کو نہیں چپیٹتی بلکہ اس کے کئی گھروں تک جو ہے سمیٹ لی. سرکار نے فرمایا کہ یہ زنا جو ہے نا جب کسی قوم میں عام ہو جاتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے خوف مسلط کر دیتا ہے، خوف مسلط اور قحط عام میں مبتلا کر دیتا. فرمایا کہ اگرچہ بارش ہی کیوں نہ ہو رہی ہے مگر ان کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اچھی بارش ہوئی ہے اس سال، اچھا معاملہ گزرے گا. بارش اچھی ہو رہی ہے اور آج نہیں ہے، بلکہ بارش اچھی ہو تب بھی اس کو قحط میں ہو، کیونکہ وہ جو جرم ہو رہا، تو معاشرے میں جو زنا ہو رہا، تو آج زنا کتنا عام ہو گیا صاحب. اور اس کے اس میں دیکھیں کہ کتنے سارے لوگ خوف میں مبتلا ہیں. ارے صرف مسلمان ہی نہیں، کافر بھی خوف میں مبتلا. یہ زنا ہی کی وجہ سے ہے. موبائل پہ زنا، ٹی وی میں زنا، یہاں زنا، وہاں زنا، کہاں کہاں زنا. پڑھے لکھے بنتے اپنے آپ اپ ٹو ڈیٹ بنتے ہیں، جتنی بڑی حویلیاں ہیں اور جتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑی بڑی جو ہے مارکیٹیں اور وہ سب دیکھنے سے سجاوٹ ہے، کہاں کہاں زنا. زنا عام ہو گیا ہے، اسی لیے ایسا خوف اللہ نے مسلط کیا ہے. کون نہیں سک رہا آدمی، کر نہیں سک رہا آدمی، بس سہن کر رہا. گھر سے باہر مت نکل تو ایسا کر دو، ایسا کر دو، ایسا کر دو، اور پورا لفڑا بن گیا. کیوں کہ جو بڑے حضرات ہیں وہ خود سارے سب سے بڑے سالی کا خبیث. ہاں، انہیں کی وجہ سے، مردودوں کی نحوست کی وجہ سے اور یہ دنیا میں حیائی کی وجہ سے سب مبتلا، خوف و ہراس کا شکار ہے، قحط مسلط کر دیا گیا ہے. ہم بھی اپنے گربان میں کہ ہماری نگاہیں کتنی سانی ہیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے معاملات کس حد تک ہیں. تو بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ. یہ حدیث شریف سے دیجیے، اور تاکہ آدمی جو ہے نا ذرا کچھ بات قریب کی بھی سنتا ہے اور اس کی سمجھ نہیں آتا. زنا سے 6 مصیبتیں مسلط کر دیتا ہے، 6 عذاب آتے ہیں، 3 دنیا میں اور 3 مرنے میں. 3 جو دنیا میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے، اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے. اب آپ غور کریں کہ کیسے کیسے رزق پہ حملے ہو رہے ہیں.
اور کیسا رزق آدمی کا جو ہے چھینا جا رہا ہے اور کیسے جو ہے معاملہ. فرمایا کہ دوسرا یہ کہ اس کی عمر مختصر ہو جائے. آج آدمی زندہ ہے مگر چھینک سے ہی ڈر رہا. آج آدمی زندہ ہے مگر چھینک سے ڈر رہا. وہ چھینک جو چھینک تمہاری زندگی کا سامان ہے. ارے چھینک آئے تو ہمیں تو حکم کیا گیا کہ الحمدللہ کرو. ٹھیک ہے سردی کی ایک چھینک الگ ہوتی ہے مگر یہ چھینک تو کبھی بوال جان نہیں تھی. چھینک تو جب چھینک آتی ہے تو پوری باڈی فلٹر ہو جاتی ہے. نسے میں جب خون رکا ہو وہ اس کو آگے بڑھ جاتا ہے, اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے, ایک حرارت سی ایک جسم میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور اسی زندگی کے ذریعے جو خوف ہے. ارے ایسا چیز نہیں کیا جینا کہ چھینک آئے تو ڈر گیا. ابھی میں نے پیپر میں بڑا بڑا تھوکے گا تو جرمانہ. ارے بڑا تھوکے کا بھی تو ارے کسی کے منہ میں بال آیا یا کچھ آیا اور تھوکنے کے لیے ڈر رہا بیچارہ. یہ کام پولیس والا دیکھ لے گا تو تھوکے. تھوکنا بھی جرم ہو گیا, ایک دن آئے گا کھجانا بھی جرم ہو جائے گا, ایک دن آئے گا ہوا خارج کرنا بھی جرم ہو جائے گا. ارے ہوا خارج کیا جرمانہ نہ ہو. ایسے بیوقوف پیدا آئے والے بیوقوف ہو گئے بالکل. ارے آیا ہاں یہ کہ ہمارے یہاں بھی فرمائی بھائی جیسے روڈ پہ یا سارے جائے تو ایسے نہ تھوکے اپنی کیسے جاتے. ارے میں تھوکنے کے بھی آپ کو سوچنے لگے گا یہ سب کیا ہے تو وہ عمر مختصر ہو جائے گی. اور فرمایا کہ جو دنیا میں عذاب چہرہ مست کر دیا جائے گا, مست ہو جاتا ہے, چہرے سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے. اللہ اور جو تین مرنے کی بات ہے اس کا جو اعمال کا حساب کتاب ہوگا وہ سخت ہوگا, سخت ہوگا. ایک آدمی ایک ہوتا ہے نا جیسے ابھی ہم لوگ مسجد میں گئے تھے, یہ لوگ جو کیا مسجد میں عبادت گاہ میں گئے تھے مجرم, تو بھائی یہ مجرم ہے عبادت گاہ کا مجرم کوالٹی ہے نا, اور یہ لتخور ہے چور ہے انداز الگ ہے, لتخور چور ہے لفنگا ہے. یہ نئے نمازی لوگ ہیں مجرم تو تھوڑا کوالٹی بھی دیکھتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں ایسے بات نہیں سمجھنے والے, مجرم کی کوالٹی بھی ہوتی. تو یہ زانی جب پہنچے گا سرکار فرمانی کہ اس کا جو حساب ہوگا سخت ہوگا, حساب میں سختی. اللہ حساب میں سختی, حساب تو سب کا ہونا ہے نا, اگر گھسیٹ کر لایا جائے گا اور نہ جانے کس انداز میں لایا جائے گا اللہ, اور پھر داخلہ بھی جہنم میں ہوگا اور پھر رب کی ناراضگی ہوگی. یہ تین چیزیں داخلہ جہنم میں, رب ناراض ہو, اللہ کی ناراضگی. حضرات محترم سننے کے بعد سرکار نے اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو, اپنے دل کو تقسیم رکھو. اللہ آپ کو مجھ کو سب کو عمل کی توفیق رکھے عطا فرمائے. اپنی اصلاح کریں. اللہ مجھے سنانے کے سبب, آپ کو سننے کے سبب, ہم سب کو ظاہری باطنی برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق دے. السلام علیکم.